دوسری مثال عرض کرنے لگا ہو، تو ایک جانور لے کے آیا ہے، اس جانور کا مقصد یہ تھا تجھے دودھ دے گا، جب اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا تو قصاب کو بلا کے کسائیوں کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اس کے اوپر چھری چلا دیتے ہیں، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جب تیرا مقصد پورا نہ ہو تو اس کو کسائیوں کے حوالے کر دیتا ہے، تیرا مقصد پورا نہ ہو تو اس درخت کو کاٹ کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ رب نے تجھے بغیر مقصد کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اٹھائیے اللہ کا قرآن، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ نے بے مقصد تجھ کو نہیں بھیجا ہے، اللہ نے مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر جانور تیرا مقصد پورا نہ کرے، درخت تیرا مقصد پورا نہ کرے تو اسے قصاب کے حوالے کر دیتا ہے، تو اسے آگ کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ تو اس کا مالک تھا۔ جب مالک کی مرضی کے خلاف کیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے تو نے کر کے رکھ دیے۔ ارے تیرا مالک رب ہے، اس نے تجھے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، تب تو اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا تو پھر جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ تو جب میں کوئی جانور خرید کے لے کے آؤں، آپ کوئی جانور خرید کے لے کے آئیں، وہ آپ کا مقصد پورا نہ کرے، آپ کوئی درخت لگائیں وہ آپ کا مقصد پورا نہ کریں، تو آپ اس کو کسائیوں کے حوالے کرتے ہیں یا کلہاڑے کے نیچے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا انجام آگ ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں نے اس درخت کو لگایا تھا، اس جانور کو خرید کے لایا تھا، میرا مقصد پورا نہیں کر رہا، تو میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو گھر میں رکھوں۔ تو بتائیے، میرا اور آپ کا بھی کوئی مالک ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے بغیر مقصد کے نہیں بھیجا، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اب اس مقصد کو جب میں اور آپ چھوڑ دیں گے، انصاف تم نے خود کرنا ہے، بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ آپ مالک ہو کہ ایک جانور کے اور درخت کے، اسے بغیر مقصد کے برداشت نہیں کرتے، تو بتائیے جس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں صبح بھی استعمال کرتے ہو، شام بھی استعمال کرتے ہو، اسی رب کا دیا ہوا کھاتے ہو، اسی رب کا دیا ہوا پیتے ہو، اسی رب کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو۔ کتنی نعمتیں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اگر تو ان کو گننے کے لیے بیٹھ جائے، لا تحصوها، تو ان کو گن نہیں سکتا۔ جس رب کی اتنی نعمتیں استعمال کر کے پھر تو اس رب نے جس مقصد کے تحت تجھے بھیجا اس کو پورا نہیں کر رہا، تو پھر خود اندازہ لگا لیجئے کہ میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک مقصد کے تحت بھیجا مجھے آپ، وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، اللہ کے احکام ماننے والے بنے۔ اسی کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو ایک ٹوکری دی، اور ٹوکری دے کر فرمایا کہ سامنے میرا 4 ایکڑ کا باغ ہے، یہ ٹوکری لے کے اس باغ کے اندر چلا جا اور اس باغ سے پھل توڑ کے لے کے آ، جس کا مفہوم یہ ہے جتنے اعلیٰ پھل توڑ کے لائے گا ٹوکری میں ڈال کے، میں تجھے اتنا ہی اعلیٰ قسم کا انعام دوں گا، لیکن شرط یہ ہے تو نے جس حصے میں ایک دفعہ داخل ہونا ہے، دوبارہ تجھے اس حصے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب بادشاہ نے ٹوکری دی غلام کو، ٹوکری دے کے، یہ میں مثال دینے لگوں، تمہید دینے لگوں تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھ میں آ جائے۔ ٹوکری دی، ٹوکری دے کے بھیج دیا، غلام پہلے ایکڑ کے اندر آیا، پہلے حصے میں آیا، پہلے کنال میں آیا، جو بھی آپ لگا لیں، اس نے دیکھا وہاں پہ درخت ہیں، ان پہ پھل لگے ہوئے ہیں۔ اب اس نے کہا میں اس کے اندر پھل توڑ کے ڈال لوں، پھر کہنے لگا چلو چھوڑو باغ کی رنگ رنگینی کو دیکھتا ہوں، ابھی تو 3 حصے مزید باقی ہیں، وہاں سے جا کے توڑ لوں گا۔ بادشاہ نے یہی کہا نا کہ اس ٹوکری کے اندر تو نے پھل ڈال کے لے کے آنے ہیں۔
وہ وہیں کھیل تماشے میں لگا، پھلوں کو اور پھولوں کو اور باغات کو دیکھتا رہا، اس نے کوئی پھل نہ توڑا اور بغیر پھل توڑے باغ کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ جب باغ کے دوسرے حصے میں پہنچا تو اسے پہلے حصے کی بنسبت دوسرے حصے میں اچھے پھل نظر آئے، لیکن وہاں سے بھی نہیں توڑا، وہاں بھی وہی پھلوں اور پھولوں کی رنگ رنگینیوں میں لگ گیا، کھیل تماشے میں لگ گیا۔ کہتا ہے مزید ابھی 2 ایکڑ باقی پڑے ہیں، 2 حصے باقی ہیں، وہاں سے جا کے توڑ لوں گا، یہاں سے بھی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دوسرے حصے سے بھی کوئی پھل نہ توڑا، ایسے خالی ٹوکری لے کے باغ کے تیسرے حصے میں پہنچا۔ جب باغ کے تیسرے حصے میں پہنچا تو وہاں پہلے دونوں حصوں کی بنسبت اور اعلیٰ قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، تو اس نے وہاں سے بھی کوئی پھل نہ توڑا۔ وہیں وہی کھیل تماشا، چھاؤں میں بیٹھنا اور باغ کو دیکھنا، پھلوں کو دیکھنا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کہتا بھی تو ایک حصہ اور باقی ہے، وہاں سے جا کے توڑ لوں گا اور بادشاہ کو جا کے ٹوکری دے دوں گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا، مجھے بڑھیا سے بڑھیا انعام عطا کرے گا۔ اب جب وہ تیسرے حصے کو بھی چھوڑ کر باغ کے چوتھے حصے میں پہنچا، اب جو ہی چوتھے حصے میں داخل ہوا تو اس کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں دیکھتا کہ باغ تو موجود ہے لیکن پھل موجود نہیں ہے۔ باغ موجود ہے، پھل موجود نہیں ہے۔ اب وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے 4 ایکڑ باغ دیا تھا، بادشاہ نے مجھے 2 3 4 5 گھنٹے وقت بھی دیا تھا، بادشاہ نے مجھے ٹوکری دی تھی کہ سامنے میرا باغ ہے، اس میں سے پھل توڑ کے ڈال کے اس ٹوکری میں ڈال کے لے کے آ، میرے پاس جتنے بڑھیا قسم کے پھل توڑ کے ڈال کے لے کے آئے گا میں تجھے اتنے ہی بڑھیا قسم کا انعام دوں گا۔ لیکن میں نے تو پہلے حصے سے کوئی نہیں توڑا، کھیل تماشے میں لگا رہا، دوسرے سے کوئی نہیں توڑا، کھیل تماشے میں لگا رہا، تیسرے سے بھی کوئی نہیں توڑا، چوتھے سے بھی کوئی نہیں توڑا، اب چوتھے میں آیا ہوں تو یہاں تو توڑنے کے نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ پریشانی اسے کھائی جا رہی ہے۔ اب اس ہی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے میری اگلی بات کو سمجھیے گا کہ بادشاہ سے مراد رب کائنات، رب ذوالجلال کی ذات ہے جو آسمانوں پہ عرشوں پہ تشریف فرما ہے۔ اعمال نامہ اللہ نے ٹوکری کی صورت میں مجھے آپ کو عطا فرمایا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں اور یہ دنیا باغ کی مانند ہے، اب وہ بادشاہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں، یہ دنیا باغ کی مانند ہے، اور اعمال نامے کی صورت میں اللہ نے مجھے آپ کو ٹوکری دے دی ہے اور فرمایا میرے بندے جا کے دنیا کے اندر اس اعمال نامے کی صورت میں جو میں نے تجھے ٹوکری دی ہے اس میں پھل ڈال کے لے کے آ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب یہاں سے اس اعمال نامے کی صورت میں ہم نے اس ٹوکری میں کون سے پھل ڈال کے لے کے جانے ہیں؟ تو سنیے، یہ فقیر عرض کرنے لگا ہے کہ بادشاہ آسمانوں پہ رب کائنات موجود ہے، اعمال نامے کی صورت میں اللہ نے مجھے آپ کو ٹوکری دے دی ہے، یہ دنیا باغ کی مانند ہے۔ اب اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل جو اللہ نے اعمال نامے کی صورت میں مجھے آپ کو دی ہے، نماز اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، فجر کی نماز اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، ظہر کی نماز اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، عشاء کی نماز اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، تہجد کی نماز اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، توبہ اللہ کرنا اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، میرے نبی پہ درود و سلام بھیجنا اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، حج ادا کرنا اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، زکات کا ادا کرنا اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، قرآن کی تلاوت اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، غربا یتیم اور مساکین کی مدد کرنا اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اس ٹوکری کا سب سے بڑا پھل ہے، زنا سے بچ جانا، شراب سے بچ جانا، گالی گلوچ سے بچ جانا، لڑائی جھگڑے سے بچ جانا، بددیانتی سے بچ جانا، بدامانتی سے بچ جانا، یہ سارے کے سارے اس ٹوکری کے پھل ہیں۔ رب نے تمہیں اعمال نامے کی صورت میں یہ ٹوکری دے کے اس دنیا کائنات کے اندر بھیجا ہے، فرمایا یہ باغ موجود ہے، اس میں نماز کی صورت میں پھل ڈال کے لے کے آ، روزے کی صورت میں پھل ڈال کے لے کے آ، حج کی صورت میں پھل ڈال کے لے کے آ، زکات کی صورت میں پھل ڈال کے لے کے آ، قرآن کی تلاوت کی صورت میں پھل ڈال کے لے کے آ، توبہ اللہ کی صورت میں اس ٹوکری میں پھل ڈال کے لے کے آ۔ جب تو اس اعمال نامے کی ٹوکری میں نماز کا پھل بھی ڈال کے لے کے جائے گا، روزے کا پھل ڈال کے لے کے جائے گا، حج کا پھل ڈال کے لے کے جائے گا، زکات کا پھل ڈال کے لے کے